بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور اس کا مناظرہ۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ پبلک کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور پبلک بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی تھی، اور اس کی اس طرح پوجا کرتی تھی کہ جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ اور ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اسی لیے کہ وہ عقل و شعور سے ان سے بھی زیادہ تھے اور تاج و تخت کا مالک بھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہی تو یہ میرے مالک ہونے، رب ہونے، بادشاہ ہونے اور اللہ ہونے سے بھی سب پبلک کو دور کر دیں گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری حکومت بھی گر جائیں گی۔ اس لیے اس قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرے۔ ابراہیم سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے، اور مجھ کو رب ماننے سے تجھ کو کیا انکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کے مخلوق ہے، اور وہی اس کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے کہ میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ابراہیم سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر دے جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ لیکن ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا نمرود کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائے ہوئے مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ پھر ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا، اور وہ لوگوں اور پبلکوں کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ نہ سے ہاں کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر دے۔ اسی لیے بہت سے پھانسی کی سزا پائے ہوئے، تلوار کی جد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں، اور بہت سے قتل و پھانسی سے بچائے ہوئے انسان موت کی گھاٹ چڑھ جاتے ہیں، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھتا، بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نہ معلوم کہ عراق کے ان راجیہ کے کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ پھر بھی ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کے باریک فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا، اور اس حق کی تبلیغ کے سلسلے میں بھاری محفل میں نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و مباحثہ اور جلد و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس دلیل کو
نظر انداز کر کے سمجھنے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی کہ جسے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے دین و رات کی زندگی میں اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورو سے لاتا اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، پس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے گھبرا گیا اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں غلط سمجھنے کی گنجائش کیوں نہ رہی۔ یہ اس لیے کہ ابراہیم کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اس ہی نے بنایا ہے، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا کس دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز مقرر جگہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھ لو، دنیا اس سے کتنے فائدے حاصل کرتی ہے، ساتھ ہی اللہ نے اس کے نکلنے اور ڈوبنے کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ پس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو تو اس پر اسے قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھاگ دوڑ ایک اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اور اس کو بے شک یہ قدرت ہے جو چاہے کر گزرے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اب نمرود کے لیے تین ہی شکلیں جواب دینے کی ہو سکتی تھی، یا وہ کہے کہ مجھے سورج پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے بھی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر اس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور سورج کی حرکت اس کی قدرت کے قبضے میں ہے، بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا، اور بس دوسری شکل یہ تھی کہ وہ کہتا کہ میں اس دنیا کو کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں مانتا، اور سورج تو مستقل خدا دیوتا ہے، اس کے اختیار میں خود بہت کچھ ہے۔ مگر اس نے یہ بھی اس لیے نہیں کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم کا وہ اعتراض سامنے آ جاتا جو انہوں نے سب کے سامنے سورج کے رب ہونے کے خلاف اٹھایا تھا، کہ اگر وہ رب ہے تو عبرت فنا کے اثرات کیوں موجود ہے؟ رب کو فنا اور تبدیلی سے کیا واسطہ؟ اور کیوں اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو مقرر وقت سے پہلے یا بعد میں نکلے یا ڈوب جائے؟ تیسری شکل یہ تھی کہ ابراہیم کے چیلنج کو قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر نمرود چونکہ ان تینوں شکلوں میں سے کسی شکل میں جواب دینے کی قدرت نہ رکھتا تھا، اس لیے پریشان اور لاجواب ہو جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر سے اسلام کے سلسلے کی بات کہی، حق کا پیغام سنایا اور سیدھا راستہ دکھلایا۔ اس کے بعد عام لوگ اور سب لوگوں کے سامنے حق کو مان لینے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلیل پیش کیے، نرمی سے، میٹھی باتوں سے، مگر مضبوط اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ رب ہونے اور معبود ہونے کا حق صرف ایک اللہ ہی کے لیے سب سے مناسب ہے، اور بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی برابری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا سے کی مخلوق ہے اور وجود و عدم کے قید و بند میں گرفتار۔ مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ ازر اور عام لوگ حضرت ابراہیم کی دلیلوں سے لاجواب ہوتے اور دلوں میں قائل، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح و درست، پھر بھی ان میں سے کسی نے سیدھے راستے کو نہ اپنایا اور حق قبول کرنے سے بچتے رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے ایک ہو کر فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کی دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کو حقیر سمجھنے کا بدلہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور معلوماتی واقعات چاہتے ہیں
تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور کمنٹ باکس میں پارٹ 2 ضرور لکھے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔